ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ اور شیخ کامل بلک بنیاد ڈالنے والے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے مکہ میں گئے اور ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈال کر خانہ غلاف کو پکڑ کر بڑے زور و شور سے یا رب یا رب یا رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنہار، اے میرے رب پکار رہا تھا۔ اور فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ زبان سے یا رب کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دل وہاں خانہ کعبہ کے سامنے خدا کی بارگاہ میں موجود نہیں تھا۔ اس کا دل پیچھے جو گھر میں سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، اس کی اولاد، مال متاع، کاروبار، اس میں لگا ہوا تھا، یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام۔ فرماتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوا، کیونکہ آج تو ہم جہازوں میں جاتے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم نے سوچا کہ یہ شخص اتنی مشقتیں برداشت کر کے مکہ پہنچا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس کا دل خانہ کعبہ سے ہزاروں میل دور ہے، جیسے کہ وہ آیا نہیں۔ تو ہمیں اس کی اس صورتحال پر دکھ ہوا۔ فرماتے ہیں اسی سفر میں ہم منا کی بازار میں گئے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ وہاں وقوف کرتے ہیں حجاج۔ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو انہی ایام میں، حج کے ایام میں، منا کی بازار میں کھڑے ہو کر کاروبار کر رہا تھا۔ وہ کاروبار میں مشغول تھا، سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی بزنس مین ہے، یہ کوئی کاروباری بندہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے 40-50 ہزار درہم، دینار، جو بھی سکہ رائج الوقت تھا، اتنا اس نے کاروبار کیا، کچھ چیزیں خریدیں، کچھ بیچیں، لین دین میں لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دل کی طرف توجہ کی، وہ کاروبار کر رہا تھا، ہم نے اس کی دل کی طرف توجہ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اتنا بڑا کاروبار لین دین کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ اب دو شخص آپ نے دیکھے، خانہ کعبہ کے سامنے غلاف کعبہ میں ہاتھ، زبان پر یا رب، وہاں موجود نہیں، دل اس کا غافل ہے۔ دوسرا شخص کاروبار لین دین کر رہا ہے، تجارت کے دوران سینکڑوں باتیں کر رہا ہے، وہ کاروبار میں جو کی جاتی ہیں، لیکن اس ساری کیفیت میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کے ذکر سے غافل نہیں تھا۔ انہی لوگوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جن کو کاروبار لین دین میرے ذکر سے غافل نہیں بناتی۔ تو اس ذکر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جو یہ واقعہ میں نے عرض کیا، اس سے جو ایک اس کا جو روح ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے طریق نقشبندی کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار ولے، ہاتھ دنیا ولے، دل یار ولے، دونوں کام ایک وقت ہوں گے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس لیے دوستو یہ بہت شاندار اور سہل آسان طریقہ ہے، تو اپنے دل کو زندہ کریں اور ذکر کی مشق کریں۔ اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کی مشق سے بھی جاری ہوتا ہے اور مرشد کے توجہ سے بھی جاری ہوتا ہے، اور توجہ اس کو ملتا ہے جس کے دل کا آئینہ مرشد کی طرف سیدھا ہو، وہی مرشد والا اثر اس کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے، آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ہے نا؟ اس طرح سورج کو کوئی دیکھ نہیں پاتا اور اتنی اس کی تپش اور تیزی ہوتی ہے، لیکن آئینہ اگر سورج کے سامنے آپ کر دیں، وہ سورج کا عکس آئینے میں آتا ہے، اس آئینے کو جس طرف موڑیں گے وہی سورج والا کام کرتا ہے۔ وہ یہ شخص پھر اس آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے؟ جب آئینے کا عکس سورج میں آ رہا ہو، اس آئینے کو موڑتے جائیں، جس شخص کے چہرے کی طرف کریں گے تو جیسے کہ وہ سورج ہے، کوئی اس آئینے کو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو دل کے آئینے کو جب مرشد کے سامنے کریں گے تو وہی فیض اس دل میں آنا شروع ہو جائے۔ تو صرف ٹھلی دعوائیں ہم نہ کریں، صرف لمبی لمبی باتیں ہم نہ کریں، اپنا دل مرشد کے حوالے کریں کہ وہ دل کے طبیب ہوتے ہیں۔